کربلا کی کہانی، حق کو باطل کا ابدی معرکہ۔ کربلا کی سرزمین تاریخ انسانیت میں ایک ایسی مقدس جگہ ہے جہاں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ برپا ہوا۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسی قربانی ہے جس نے ظلم کے مقابلے میں حق کی سربلندی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ داستان امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی ہے، جنہوں نے دین محمدی کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے رحلت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرہ رفتہ رفتہ اپنی اصل روح سے دور ہوتا گیا۔ جب یزید بن معاویہ اقتدار میں آیا تو اس نے کھلم کھلا اسلامی اقدار کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ شراب نوشی، ظلم، جبر اور فسق و فجور اس کے دربار کا حصہ بن چکے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لے تاکہ اس کے اقتدار کو دینی جواز مل جائے، مگر امام حسین علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار دراصل ظلم کے نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھا۔ خطرناک ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے میں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے، جن میں امام کو دعوت دی گئی کہ وہ کوفہ آئے اور حق کی قیادت سنبھالے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ بھیجا، مگر کوفہ والے نے وعدہ شکنی کی اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو پس سانحے کی خبر راستے میں ملی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ حق کو زندہ کرنا ہے۔ آخرکار 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر پہنچے، جہاں یزیدی لشکر نے ان کا راستہ روک لیا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 72 افراد تھے، جن میں بچے، جوان، بوڑھے اور خواتین شامل تھی۔ دوسری طرف یزید کا لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ خیموں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کی خشک ہوتی زبان اور سیدہ سکینہ علیہ السلام کی پیاس کربلا کے آسمان کو گواہ بنا رہی تھی۔ 10 محرم عاشورہ کا دن وہ دن تھا جب زمین نے آسمان پر فخر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو رات کے اندھیرے میں جانے کی اجازت دی، مگر کسی نے بھی امام کو تنہا چھوڑنا قبول نہ کیا۔ سب نے کہا، ہم 1000 بار بھی مارے جائیں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک کر کے امام کے جانثار میدان میں گئے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نے امام کے دل کو چھلنی کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام علمدار کربلا جب پانی لانے کے لیے فرات کی طرف گئے تو دونوں بازو کٹ گئے، مگر مشکیزہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال، مگر عزم میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط۔ جب 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام کو پانی کے لیے بلند کیا گیا تو جواب میں تیر آیا جو معصوم کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ امام نے صبر کے ساتھ کہا، اے خدا، تو گواہ رہ، یہ قربانی بھی تیری راہ میں ہے۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام نے میدان میں جا کر حق کی آخری حجت تمام کی اور شہادت قبول کی۔ امام کی شہادت کے بعد خیموں کو جلایا گیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، مگر کربلا کا پیغام ختم نہ ہو سکا۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر ظلم کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ ظاہری شکست بھی در حقیقت اخلاقی فتح ہوتی ہے۔ آج بھی کربلا ہر مظلوم کو حوصلہ دیتی ہے اور ہر ظالم کے خلاف قیام کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا زندہ ہے کیونکہ حسین علیہ السلام زندہ ہے۔